گھریلو فنکشن کے لیے چند رہ گئے پکوانی تھی. پکوان والے کے پاس گیا اور اس پر روک ڈالنے کے لیے بطور صافی اپنا تعارف کرایا. اس نے اجزائے ترکیبی کی فہرست کو ایک طرف رکھا اور دراز میں سے اپنا کارڈ نکال کر دکھایا. وہ کسی روزنامہ کھڑاک کا بیورو چیف تھا. میں شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا. پھر دہی اور دودھ والے کے پاس پہنچا. بطور جرنلسٹ تعارف کروایا تو پتہ چلا وہ روزنامہ دنگل کا خصوصی نامہ نگار ہے. کسائی سے گوشت لینے پہنچا تو باتوں باتوں میں ذکر چڑھا کہ میں ایک صحافی ہوں. اس نے ٹوکا ایک طرف رکھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور روزنامہ انگریزی کا کارڈ نکال کر دکھایا تو میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا. میں وہاں سے آگے لکڑی کے ٹال پر پہنچا. لکڑیاں خریدی اور دام کم کروانے کے لیے بتایا کہ میں ایک صحافی ہوں. تو ٹال والے نے جٹ سے کارڈ نکال کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا. کارڈ پر درج تھا کرائم رپورٹر آفتروزہ باغبان. میں ایک بار پھر شرمندگی محسوس کرنے لگا. موٹر سائیکل رکشہ لایا اور لکڑیاں لوڈ کروا کے گھر کی طرف روانہ ہوا. رکشہ کی نمبر پلیٹ پر پریس ٹی وی لکھا دیکھ کر ڈرائیور سے استفسار کیا تو پتہ چلا موصوف ایک ویب چینل کے نمائندہ ہیں. خریدا ہوا سارا سامان گھر پہنچایا تو یاد آیا کہ ابھی ٹینٹ سروس والے سے برتن اور دیگر سامان بھی بک کروانا ہے. تو ٹینٹ سروس کی دکان کی طرف چل پڑا. سامان کا آرڈر نوٹ کروا کر نکلنے ہی لگا تھا کہ ٹینٹ والے نے ذکر چھیڑ دیا کہ صاحب آپ تو مجھے صحافی لگتے ہو. یہ سن کر میرا سینہ چوڑا ہو گیا اور میں نے فخر سے سر کو ہاں کے انداز میں ہلایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسا. صاحب پھر تو آپ اپنی ہی برادری کے ہیں. میں مانامہ زیبائش کا نمائندہ ہوں. میری تو سانس روکنے لگی. میں جلدی سے جان چھوڑا کر باہر نکلا. ابھی اور بہت سے کام باقی ہیں. ادھر سے جان چھوڑا کر میں لائٹنگ والے کے پاس پہنچا تو سامنے دیوار پر اشتہار چسپاں تھا. روزنامہ روشنی میں اپنی خبروں اور اشتہارات کی اشاعت کے لیے ہم سے رجوع کریں. میرا تو ساری چکر آ گیا. فوراً زمین پر بیٹھا کہ کہیں گر ہی نہ جاؤں. تو اس نے کمال مہربانی سے حال احوال پوچھا تو میں نے بتایا کہ اچانک چکر سا آ گیا ہے. اس نے مجھے بازو سے تھاما اور پکڑ کر اندر لے گیا اور عین اسی اشتہار کے نیچے ایک کرسی پر بٹھایا اور پانی وغیرہ پلایا. میں نے جیسے تیسے کر کے اس کو آرڈر لکھوایا اور گھر کی طرف چل پڑا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میرے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بیگم نے پوچھا کیا ہوا, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو میرے منہ سے بے دھیانی میں نکل گیا صحافت ہو گئی ہے. بیگم ہکا بکا مجھے دیکھتی رہ گئی اور میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں عہد کر لیا کہ اب کسی نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں تو میں کہوں گا ویلڈنگ کا کام ہے اپنا.